جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. عنوان تھوڑا سا لمبا ہے لیکن جاندار ہے، اور پھر اس کا ان کو یعنی عالمی سطح پر انٹرنیشنل اداروں کا تعارف اور ان کو سمجھنے کا طریقہ کار اور ان کا حصہ بننے کا طریقہ کار بتلایا جائے گا. کیسے آپ عالمی اداروں کا حصہ بنیں گے، انٹرنیشنل کام کریں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو وہ میں نے ساری بات کا خلاصہ کچھ کل بھی بیان کیا تھا، لیکن یہ عنوان چونکہ نیا ہے اس حوالے سے سوچا کہ کچھ اپنے طلباء سے اپنے ہماری طالبات بھی ہیں ان سے بھی، چونکہ دین کے جو شعبے ہیں جس طرح بنین کو ضرورت ہے بنات کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی، تو جتنے ہماری ورکشاپ کے لیکچر ہیں وہ بنین کے لیے بھی ہیں بنات کے لیے بھی ہیں. الحمدللہ چونکہ نصاب یکساں ہے اور کام بھی یکساں ہے، تو اس لیے ہمارا ہر لیکچر جو ہے یہ سب کے لیے ہم سب کو مد نظر رکھ کے لیکچر دیتے ہیں. سب سے پہلے بندہ اس لیکچر میں یاد رکھیں، سب سے پہلے بندہ ایک سٹرکچر بنائے کہ میں نے کس شعبے میں کام کرنا ہے، کس ادارے میں کام کرنا ہے، کس فیلڈ میں کام کرنا ہے. نمبر ایک سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ جب آپ نے اپنی فیلڈ، اب آپ کو پتہ ہے جب بچہ ایف ایس سی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو فیلڈ کوئی نہ کوئی چوائس کرنی ہوتی ہے میٹرک کے بعد کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ بچہ. تو ایسے ہی ہمارے علماء کی دین کی بہت سی فیلڈز ہیں، بہت سے شعبہ جات ہیں. تو جو بندہ جس شعبے میں جانا چاہے، لیکن یاد رکھیں آپ نے اسپیشلائزیشن جو کرنی ہے وہ کسی ایک شعبے میں کریں. معلومات آپ کو تمام شعبہ جات کی ہو، جتنے دنیا میں کام کر رہے ہیں تمام اداروں کی معلومات ہو، لیکن جو آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے وہ کسی ایک شعبے کے پیچھے پڑ جائیں. پھر اس میں سے یہ نہیں تھوڑا کام اس شعبے میں کر لیا، تھوڑا کام دوسرے شعبے میں کر لیا، تھوڑا کام تیسرے شعبے میں کر لیا، تو پھر بندہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ اس شعبے کا رہتا ہے، نہ ہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک شعبہ دارالفتاؤں کا سسٹم سنبھالا ہے یا دیکھا ہے یا سمجھنا شروع کیا ہے کہ لوگوں کو شرعی مسائل سے آگاہ کیا جائے. اب اس نے دیکھا کہ میرا کوئی کلاس فیلو ہے یا میرا کوئی دوست ہے، اس نے درس و تدریس کا سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے. اب یہ اس دیکھ کے صاحب دوسرے صاحب کا کام اس کے کام میں کنورٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو انہوں نے پہلے 2-4 سال کی 5 سال کی ورکنگ کی ہے یہ کہاں جائے گی؟ ایک شعبہ چینج کرنے سے پچھلا شعبہ کی جو محنت ہوتی ہے پچھلے شعبے کی، سمجھ آئی، وہ ضائع تو اسے نہیں کہیں گے لیکن وہ کام میں بھی نہیں آتی اتنی، کیونکہ آپ نے لائن ہی چینج کر لی ہے، اپنی فیلڈ ہی چینج کر لی ہے. تو بھائی سب سے پہلے اپنے لیے آپ نے اپنی لائن منتخب کرنی ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سے ہمارے علماء اکرام ایسے ہیں کہ جو حج اور عمرہ کی ٹریننگ کرواتے ہیں، بہت بڑا کام ہے یہ حج اور عمرہ کی ٹریننگ کروانا. تو انہوں نے مختلف ورکشاپس رکھنی ہے اور حج اور عمرے کا طریقہ سکھانا ہے. ساری زندگی اسی پہ لگتے ہیں اور بڑی سلائیڈز بناتے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے وہ اس پہ اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں، تو وہ جا کے لیکچر دیتے ہیں، اس کا پریکٹیکل کرواتے ہیں. ایسے ہی ایک بندہ اگر اس میں اسپیشلائزیشن کرے کہ میں نماز کا طریقہ سکھاؤں گا، ساری زندگی لوگوں کو نماز کی دعوت دوں گا، سکھاؤں گا، تو انہوں نے ایسی محنت کی، نماز پہ ایسی سلائیڈز تیار کی، ایسی محنت کی کہ ساری زندگی وہ ایک نماز کی فیلڈ کو، امامت کی فیلڈ کو، مقتدی کی فیلڈ، یہ بہت جاندار فیلڈز ہیں. ہم اگر اس اہمیت دیں تو تب ہے نا. تو اگر ہم شروع میں شیخ الحدیث بننے کی کوشش کریں گے، بھائی اگر نورانی قاعدے والا ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے اخلاص سے نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، تو جس نے نورانی قاعدہ اور علی باتاسا پڑھا ہوتا ہے وہی بخاری شریف پڑھتا ہے نا، تو بیس ہوگی. تو اس میں اللہ کے ہاں نیت اور اخلاص چلے گا کہ آپ جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں اگر اخلاص سے اور صحیح نیت سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کا شعبہ جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا. ایسے ہی نماز کی لے لیں، دوسرا شعبہ سمجھ میں آیا؟ نماز لے لیں. یار میں نے ساری زندگی نماز میں اسپیشلائزیشن کر کے لوگوں کو نماز سکھانی ہے، طریقہ سکھانا ہے. پھر مختلف جگہوں پہ اپنے علاقے کے مختلف مساجد میں مختلف جگہوں پہ آپ اس کی ورکشاپس رکھیں. ورکشاپ کسے کہتے ہیں کہ بندہ 2-3 گھنٹے میں ایک خلاصہ یا 2 دن میں 3 دن میں، جیسے ہماری ورکشاپ ہے، ساری چیز کا نچوڑ اس کو کر لے، اس میں کر کے اس کو بیان کر دے، لوگوں کو بات اپنی سمجھا دے. ایسے ہی ایک شعبہ ہے سنن نبوی کہ یار میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی سنتوں میں پی ایچ ڈی کرنی ہے اور وہی سکھانی ہے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ کار کیا تھا، میں نے اس پہ کرنی ہے۔ جو بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، جو بندے اساتذہ کی بات سن کے کوئی ایک شعبہ چوز کر لیتے ہیں، وہ ساری زندگی اس میں اسپیشلائزیشن کر کے اپنے اساتذہ کو دعائیں دیتے ہیں کہ استاد جی کی اس برکت سے ہم نے ایک شعبہ چنا ہے، اب لاکھوں میں دنیا آ گئی ہے، ہم سے کام اللہ پاک لے رہا ہے، نیت صاف رکھ کے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھائی یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے شعبہ، یہ جو میں نے تیسرا شعبہ بتلایا ہے نا، تیسرا شعبہ کون سا ہے بھائی؟ سنن نبوی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سکھانا، کہ میں نے اس کے اوپر اتنا کام کرنا ہے کہ پھر ایک بات یہ بھی لکھ لیں کہ جس شعبے کو آپ نے چوز کرنا ہے، ابھی آپ کا وقت ہے، کوئی نہ کوئی شعبہ تو لیں گے کہ نہیں لیں گے، تو اس میں جس شعبے کو لینا ہے اس پہ کتابیں بھی لکھنی ہیں، اور اس شعبے کے متعلقہ کتابیں، اس میں میں اس ساری بات پہ بعد میں آتا ہوں۔ تو اب ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے لیتا ہے کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیسے شمائل ترمذی میں ہے، تو وہ ساری زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کرنی شروع کر، لوگوں کو ورکشاپس رکھتا ہے۔ اب میں نے کافی عرصہ الحمدللہ یہ کام کیا ہے کہ 40 سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 1-8 گھنٹے میں بیان کرنی ہے، پھر ان کا پریکٹیکل کروانا ہے، پھر اس کے مراجعات کروانے ہیں، پھر سائنسی طریقے سے دیکھنا ہے بھی سائنس کیا کہتی ہے کہ اس سنت میں کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے۔ یعنی آپ نے ایک پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا، بلکہ ہر طریقے سے اس کو دیکھنا ہے، اس کو ٹیلی کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کو ٹیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے علوم جو ہیں، دنیاوی علوم جو ہیں، ان کو ان کے ساتھ کمپیریزن کر کے، ان کے ساتھ ملا کے لوگوں کے اندر اس کی ساکھ بٹھانی ہے اپنے شعبے کے، جس شعبے کو آپ نے چنا ہے۔ یہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ تو یہ ایک بڑا اہمیت کا حامل شعبہ ہے، اور آج آپ نے مجھے بتلا کے جانا ہے کہ میں نے استاد جی یہ شعبہ میں نے اپنی زندگی کا میں نے اس کو مشن بنایا، میں اس شعبے میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک شعبہ دارالفتاؤں کا ہے، شرعی مسائل کا، تو اس کے لیے میں آپ کو جو شعبہ جات بتلا رہا ہوں کہ یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں، ان پہ کام کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا سارا انشاءاللہ تعالی۔ اب الحمدللہ عالمی مجلس مفتیان اکرام کے زیر اہتمام تقریباً 40 شعبہ جات چل رہے ہیں اس وقت، اور 52 مفتیان اکرام باقاعدہ ریگولر طریقے سے اس میں کام کر رہے ہیں۔ تو بھئی ہر مفتی صاحب اپنے اپنے شعبے کو لے کے چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اب ایک شعبہ اور لے لیں آپ فتاویٰ کا، کہ یار میں نے شرعی مسائل لوگوں کو نا ان سے آگاہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قربانی کے سیزن آ گیا قربانی کا، تو ایک ورکشاپ رکھ لیں بھی میں نے قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں اکٹھے کریں، اکٹھے کر کے اس کی ورکشاپ جگہ جگہ وہ کروا دیں۔ سمجھ آگی کہ نہیں آگی بھائی؟ جب حج کا سیزن آ گیا، حج کے جتنے شرعی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، وہ اکٹھے کیے سارے، وہ بیان کر دیے۔ عمرے کے سیزن آ گیا، عمرے کے بیان کر دیے۔ فقہی تجارت کا مسئلہ آ گیا تو تجارت کے جتنے بھی مسائل ہیں، تو اس میں اس فقہی ذوق رکھنے والے فقہ کے ذوق میں فقہی مسائل کا استنباط کر کے ان کو اکٹھا کر کے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک سرخرو کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک شعبہ ہے تجارت کا، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ میں نے ساری زندگی تاجروں میں کام کرنا ہے، جتنے ان کے ہالز ہوتے ہیں، جہاں جہاں ان کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کی سیمینار ہوتے ہیں تاجروں کے، ان کے سیمینار رکھیں اپنے علاقے کے جتنے بھی تاجر ہیں۔ وہ طریقہ میں نے کہا میں بعد میں سارا آپ کو بتلا دوں گا، جس شعبے کو آپ جس ذہنیت کے حامل ہیں اور جس شعبے کی آپ میں صلاحیت ہے، وہ شعبہ مجھے بتلائیے گا، پھر میں آپ کو بتلاؤں گا ان میں طریقہ کار کیا ہے، کیسے کام کرنا ہے اس شعبے میں۔ اچھا، جو تجارت کا شعبہ ہے، تجارت کے اصول پڑھیں، باقاعدہ اصول پڑھ کے بھی تجارت کی اقسام پڑھیں، ٹرانزیکشن کے طریقے پڑھیں، پھر اس میں دیکھیں بھی کون سی تجارت صحیح ہے، کون سی تجارت غلط ہے، کون سا بائع فائدے میں ہے، کون سا مشتری فائدے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نہیں ہے کہ بھئی عقل مند وہ ہے انسان جو آگے سے چیز سستی لے اور تھوڑی سی آگے بھی سستی بیچے، مفہوم بتلایا نا حدیث کا۔ تو اب اس تجارت سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں دیکھیں، قرآن پاک کی احادیث اکٹھی کرے، فقہ کو اکٹھا کرے، جتنے مسائل ہیں فقہی مسائل جو قرآن و سنت، تو وہ ساری لائن اور فیلڈ اکٹھی کر کے بندہ ایک نچوڑ نکال کے رکھ لے، پھر اس میں اس شعبے میں مہارت حاصل کرتا جائے۔
تو بڑے بڑے بینکر جو ہیں، بڑے بڑے تاجر جو ہیں، بڑے بڑے فیکٹریوں کے آنر آپ سے رابطہ کیا کریں گے، فلاں مفتی صاحب اس نے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اس شعبے میں، تو ان سے رابطہ کرو، پورے علاقے کا آپ مرکز بن جائیں گے اگر کسی بھی شعبے میں آپ اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں۔ ایک شعبہ اسی طرح یہ ہے بھئی تجارت کا سمجھ آ گیا۔ اب ایک بچہ حدیث کا ذوق رکھتا ہے کہ بھئی میں حدیث میں کام کروں، تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بندہ اپنی منمانی کی حدیث لکھتا ہے نیچے لکھتا ہے جی حدیث میں آیا ہے، تو نہ حدیث ہوتی ہے نہ اس کی مراجعت کریں تو وہ اس کا مرجع ہی نہیں ہوتا کوئی، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں یہ کرے بندہ کہ جتنی بھی آن لائن لائبریریاں ہیں، جتنے بھی انٹرنیشنل یہ مکتبات ہیں، ان پہ مہارت حاصل کرے۔ مہارت کیسے حاصل کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو، میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس پہ کام کر کے مہارت حاصل کر کے اب سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا ویسے لوگ پوچھتے ہیں، ہر بات کو کہہ دیتے ہیں حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ بھئی آپ کو پتہ ہے حدیث ہے، حدیث کا نسبت کس طرف کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں نا، تو اس پہ کام کرنا شروع کر دیں کہ بھی میں نے ٹیلی کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا قول ہے، کسی تابعی کا قول ہے، یا کسی اللہ کے ولی کا قول ہے، یا کسی نبی پاک کی واقعی روایت ہے۔ اب حدیث کے معاملہ میں اتنا محتاط ہونا چاہیے، ایک بندہ آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے سکوت اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ حدیث ہوئی آپ نے کہا حدیث نہیں ہے تو تب بھی غلط ہے، لیکن اگر وہ حدیث نہ ہوئی آپ نے کہا حدیث ہے تو اس کی تصدیق کر دی تب بھی غلط ہے۔ یہ بڑا نازک اور حساس معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ مفتی بن رہے ہیں، ماشاءاللہ تخصص کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تخصص قبول فرمائے اور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، لیکن ہم تخصص کے ساتھ اگر آپ کو فیلڈ بھی دیں گے کہ اس فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے تو اس کا چار چاند لگ جائیں گے، زیادہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ اس میں کام بر وقت اور تھوڑے وقت میں آپ کو فیلڈ مل جائے گی، تو اس پہ ایک وے پہ چل پڑیں گے تو اس پہ کام کر سکیں گے۔ اس پہ تو اس میں اس شعبے میں دار التحقیق و تخریج الحدیث، حدیث کا شعبہ جو ہے یہ اکٹھا کریں، اس میں آپ نے اتنا کام کریں کہ جتنی بھی موضوع روایات لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کو اکٹھا کر دیں۔ ہمارے اکابر کام کر رہے ہیں اور بڑا کام ہو چکا ہے، لیکن کوئی بندہ کہ یار اس پہ تو بہت کام ہو چکا ہے میں نے کیا کرنا ہے؟ بھائی دنیا جو آگے جا رہی ہے، مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، دنیا کے جدید قدیم بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دل چھوٹا کر کے یا چھوڑ کے یا دوسروں کے کام پہ بھروسہ کرنا، خود میدان میں نہ اترنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو بندہ میدان میں اترتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو صرف دور سے بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہتا ہے یا وہ اپنا وقت جو ہے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بس دیکھ کے پوسٹیں ضائع کر رہا ہے وقت، اس کی تو پوچھ ہوگی۔ علماء ہیں آپ، امت کے رہنما ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ویسے تو روایت نہیں ہے، اس میں بڑا معنی رکھتی ہے یہ۔ تو اسی طرح حدیث کے شعبے میں آپ نے اسپیشلائزیشن کر لینی، پھر اس میں آپ نے رابطہ کرنا ہے اپنے حدیث کے ماہرین سے کہ بھئی کیسے اس کی مراجعت کی جاتی ہے، کیسے۔ ویسے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سال سے تخصص فی الحدیث بھی شروع کروا رہے ہیں اپنے اکابر کے مشورے سے، اس پہ ہماری میٹنگ ہو چکی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے سال سے تخصص فی الحدیث کا بھی ارادہ ہے، جو ملک پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی ہم نے کچھ اساتذہ ظاہر کرنے ہیں، تو اس کا ہم نے تقریباً اسٹرکچر بنا لیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ جو احادیث میں ماہر لوگ ہیں تو ہمارے علماء کو پتہ ہو، تخصص فی الحدیث کر کے ان کو پتہ چل جائے کہ حدیث ہے کیا، بیان کیسے کرنی ہے، اس کے جو راویوں کے ہیں یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ یہ ایک شعبہ ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے یار میں اورنگزیب عالمگیر والا کام کروں، علماء کو اکٹھا کروں، ایک پلیٹ فارم بناؤں جس میں میں علماء کے مسائل، علماء کا ایک سسٹم، ایک نظام بناؤں جس میں، تو یہ بہت جاندار شعبہ ہے۔ مجھے ایک میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے جو واٹس ایپ پہ ہمارے گروپ ہیں نا، کہتے ہیں ماشاءاللہ 400 سے 500 مفتیان اکرام ہیں، تو آپ نے اورنگزیب عالمگیر کی یاد تازہ کر دی ہے، تو کیا نام لیتے ہیں وہ 400-500 علماء اکٹھے کر دیے۔ تو میں نے کہا بھائی بندہ تو کسی کی کوئی یاد تازہ نہیں کر سکتا، کر بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کی رحمت سے ہو گئے، بن گئے، سارے تحقیق کرتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ سارے جو یہ بڑا اہم یہ شعبہ ہے۔ اگر آپ علماء کا ایک سسٹم پینل بنائیں گے نا تو علماء جہاں جہاں کام کریں گے سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب ایک عالم ہے وہ 20 شعبے چلا رہا ہے لیکن آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ علماء کی رہنمائی کرتے ہیں،
یہ فیلڈ چلانی مشکل نہیں ہے، اگر بندہ صحیح نیت سے کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا شروع کر دے اللہ کی رضا کے لیے کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیلڈ سمجھ میں آئی ہے، یہ والی جو علماء کی فیلڈ۔ اب کیسے کرنا ہے کام، جو بندہ آپ یہ شعبے لکھ لیں سارے، میں ابھی چیک بھی کروں گا، تو پھر مجھے بتائیں بھی میں نے اس شعبے میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، ایک فیلڈ ہے دارالفتاء، اس کی کیا نام لیتے ہیں، مستقل فیلڈ ہے، یہ جو پاکستان میں بھی چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرنا، نعتیں جو پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ مستقل فیلڈ ہے بھائی۔ اچھے لوگ تیار کریں جس میں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، ایسے الفاظ نہ ہو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موسوم کیے جا رہے ہیں لیکن وہ الفاظ حقیقت میں نہیں ہیں، تو ایسی چیزیں اس میں اسپیشلائزیشن کر لیں۔ یہ ایک مستقل شعبہ ہے، اپنا اپنا ذوق ہے۔ قرات میں ہے، قرات کا شعبہ اختیار کر لیں، اس میں قرہ کا ایک پینل بنائیں، مستقل قرآن کی قرات پہ تجوید کا شعبہ اختیار کر لیں، اس میں تجوید سکھائیں لوگوں کو۔ میں نے ہر چھوٹے بڑے کو تجوید سکھانی ہے، مختلف کلاسز لیں، مختلف جگہوں پہ جائیں اور اس کو تجوید کو ریکارڈ کریں، اچھے طریقے سے تجوید پہ کام کریں۔ بھی میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ان جو شعبہ اب میں نے یہ جو 10 سے 15 شعبہ جات یا 20 سے 25 شعبہ جات جتنے بھی بیان کیے ہیں، بتلائے ہیں، یہ میں نے ایک بطور نمونہ کے میں نے آپ کو بتلا دیے کہ بہت سارے شعبے آپ ان کے علاوہ بھی جو جتنے بھی شعبے ہیں، کوئی شعبہ آپ لے لیں، ان میں کام کریں، لیکن کسی ایک شعبے میں کام کریں، تب آپ سے اللہ پاک بہت زیادہ کام لیں گے، تب آپ مستقل مزاج بھی ہو جائیں گے۔ جو کمی رہ جائے گی، لوگ آپ سے مسائل پوچھ کے، اس شعبے سے متعلقہ مسائل پوچھ کے آپ کو وہ کر دیں گے، سینئر کر دیں گے اس معاملے میں۔ بھی میری بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات، جس شعبے کو آپ نے لیا ہے اس شعبے کو اس میں اسپیشلائزیشن کیسے حاصل کرنی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بھی آپ نے جو شعبہ تو لے لیا، بڑے شوق سے بھی میں یہ کام کروں گا، ایک سب سے بڑا شعبہ رہ گیا قرآن پاک کی، وہ میں نے ابھی بتلایا، جو تجوید، قرات، لوگوں میں قرات کا شوق پیدا کرنا، قرآن کے فضائل بیان کرنا، پھر لوگوں کو بتلانا بھی اس کا، اور تفسیر کا شعبہ ہے مستقل۔ یہ تو میں نے چند شعبے جو بیان کیے نا۔ اچھا، اس شعبے میں پھر آپ نے کیسے مہارت حاصل کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس شعبے سے متعلقہ جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ ادارے ہیں یا اساتذہ ہیں، آپ نے اس کی فہرست بنا لینی ہے کہ فلاں ادارہ جو ہے اس شعبے میں کام کر رہا ہے، فلاں مصنف نے اس شعبے میں کتاب لکھی ہے، فلاں جگہ پہ اس شعبے پہ کام ہوا ہے۔ جب آپ ایک فہرست بنا لیں گے، میری ایک خواہش ہے، اللہ کرے پوری ہو جائے، کہ پوری پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جتنی بکس لکھی گئی ہیں اور جس چیز سے متعلقہ لکھی گئی ہیں، تو ان کا میں ایک مجموعہ تیار کرواؤں جس میں آپ اس مجموعے کو لے کے اس شعبے سے متعلقہ جتنا مواد ہے آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے۔ اور انشاءاللہ یہ کام شروع کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا۔ جو بندہ نیت کر لیتا ہے نا کسی کام کی، وہ ہو جاتا ہے۔ اس پہ ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ قریب کام شروع کر رہی ہے، کیونکہ آج کل جو ہم کام کر رہے ہیں وہ فتاویٰ کا کام کر رہے ہیں، کہ جتنے ہم سے جدید مسائل پوچھے جاتے ہیں ان کو فوری طور پہ نوٹ کیا جائے اور نوٹ کر کے باقاعدہ کتابی شکل دے کے دارالفتاؤں میں ان کو بھیج دیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو اس طور کے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ سکیں اور وہ اس پہ کام ہو سکے۔ اس پہ تقریباً جو ہمارا وہ بنا ہے، یعنی اس کا جو مجموعہ تقریباً 100 تک جلدیں جا رہی ہیں، وہ تو بہت لمبا کام ہو رہا ہے۔ تو اپنے اکابر سے جتنے دارالفتاؤں سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان سب سے تصدیق کروا کے دکھا کے اپنا کام، ہم تو بچے ہیں تو بھئی اس لائن میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے، تو ہمارے اکابر تو زندگیاں گزر گئی ہیں، سارا کام اکابر کے سامنے پہلے بھی رکھ رہے ہیں، اب بھی رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اگر اکابر کو پسند آئے گا تو کام کر لیں گے، نہیں آئے گا جو کمی ہوگی ختم کر لیں گے۔ اچھا، تو جس شعبے کو آپ نے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے، تو اس میں آپ نے اس شعبے کے متعلقہ عالمی ادارے، مصنفین، پھر جو افراد ہیں اس شعبے سے متعلقہ افراد سے مشورہ کریں۔ یہ نہیں کہ ایک آپ نے مثال کے طور پر کپڑا لینا ہے اور مشورہ آپ کسی حجام سے کر رہے ہیں، بھئی میں نے کپڑا لینا ہے، کیسا کپڑا لوں؟ تو بھئی جو کپڑے سے شعبہ کا تعلق ہے جس کا، اس سے مشورہ کریں بھی میں کیسا کپڑا لوں۔ آپ نے کروانا علاج جو ہے ہارٹ کا ہے اور آپ آئز کے اسپیشلسٹ سے مشورہ کر رہے ہیں، بھائی نہیں۔ جس شعبے کو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، چنا ہے، اس شعبے سے متعلقہ جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے انہی کو اکٹھا کریں، اس کی فہرستیں تیار کریں۔
محنت کریں، بنائیں، اس پہ کام کریں، اس کے مصنفین اکٹھے کریں، اس پہ جتنی کتابوں نے بن چکی ہیں، کتابوں پہ کام ہو چکا ہے، وہ اکٹھی کریں۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب یہ بھی کر لیا، عالمی اداروں سے رابطے بھی کر لیے۔ عالمی اداروں سے رابطے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فون کرتے رہیں ان کو، تنگ کرتے رہیں کر کے، نہیں بھائی، ان کی ویب سائٹس دیکھیں، ان کا کام چیک کریں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان کا کام چیک کر کے، ان کی ویب سائٹس دیکھ کے، ان کا جو عملہ ہے اس سے رابطہ کر کے اس میں سے افراد چنیں، پھر ان سے جو ہے آپ میٹنگ رکھیں، آن لائن میٹنگ رکھ لیں، تو کام ہو جاتا ہے اگر بندہ کرے۔ ویسے کوئی کام ایسا نہیں جو دنیا میں نہیں ہوتا، کرنے والا ہو، کوئی نیت رکھے، کوئی عزم رکھے، تو جنہوں نے کیا ہے وہ آپ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ اس کو، یہ آپ نے ابھی اسٹرکچر بنایا ہے، ایک شعبہ ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کے اسپیشلائزیشن سے رابطہ کر لیا، مصنفین بھی اکٹھے کر لیے، اس پہ اب کام کرنا شروع کر دیں۔ لیکن کام کرنے سے پہلے، کام شروع کرنے سے پہلے جو آپ نے اسٹرکچر بنایا ہے، جو آپ نے انٹرنیشنل اداروں سے روابط کیے ہیں، جو آپ نے مصنفین چنے ہیں، یہ سارا کام اپنے اساتذہ کے سامنے رکھیں۔ یہ نہ ہو کوئی رونگ کتابیں اکٹھی کر کے لے آئے، اس پہ کام شروع کر دے، غلط کام کر دے، سارا گناہ مجھے شروع ہو جائے، بھائی اس نے شعبہ دیا۔ او بھائی، اپنا سارا کام اکٹھا کر کے مصنفین کو، ان کی بکس کو اور اداروں کے لنکس، ان کی ویب سائٹ، سارا کام کر کے اپنے اساتذہ کے سامنے رکھ دیں۔ استاد جی میں اس شعبے میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو اب تک میں نے یہ اسٹرکچر بنایا ہے، یہ کام ٹھیک ہے نہیں ٹھیک؟ اگر ٹھیک ہے تو کتنا ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو کتنا ٹھیک نہیں ہے؟ جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہوگی تو ہمارے کابر تو بیٹھے ہی ہماری اصلاح کے لیے ہیں۔ یہ نہیں جس شعبے کو چنا آنکھیں بند کر کے لگ گئے، نہ کسی سے مشورہ کیا، ساتھی فون کرتے ہیں ان کی بات نہیں سنتے، میں تو بھائی اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں، تو یہ اس طرح نہیں بھائی، یہ کام نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جب قابل سے مشورہ کر لیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک تو اللہ کی رحمت بھی آ جائے گی، قابل کا اخلاص مل جائے گا ہمیں، جو ہمارے قابل کا اخلاص تو ہے نا۔ اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اکابر سے دعائیں بھی کروا لی، اکابر کو کام بھی چیک کر لیا۔ اگلا کام یہ کرنا ہے جو اس شعبے میں پہلے کام کر رہے ہیں، بڑے مل جائیں گے آپ کو کام کرنے والے، ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا۔ ان کو ڈی گریڈ سمجھتے ہیں؟ ان کو زیر نہیں کرنا، سادے لفاظ میں ان کی نفی نہیں کرنی کہ یار وہ بندہ کام کر رہا ہے وہ تو ویسے ہی ہے، میں کام کر رہا ہوں، میں نے اچھا کام کیا ہے، او بھائی پتہ نہیں اس کا کام کتنا اللہ کے ہاں قبول ہے، تمہارے یہ نعرے کی کمی تمہیں جہنم میں نہ لے جائے، کہیں نعرے لگانے ہی۔ تو یہ کام نہ ہو بھائی، اس میں اللہ سے اخلاص مانگیں کہ یا اللہ میں نے یہ شعبہ شروع کیا ہے، اگر یہ بہتر ہے، پھر اس پہ استخارہ بھی کریں، کر کے پھر یا اللہ یہ کام اگر بہتر ہے تو مجھ سے کام لے لے، اور جس سے اللہ نے جو کام لینا ہے لینا ہی ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں اللہ پاک جو دین کا کام لیتے ہیں نا، یہ ہوشیاری چلاکی کی وجہ سے، یا علم کی وجہ سے، یا ذہانت کی وجہ سے، یا کوئی اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے، یا مال و دولت کی وجہ سے، یا اچھے روابط ہونے کی وجہ سے نہیں لیتے، یہ اللہ اپنی رحمت سے ہی کام لیتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی اساتذہ سے رابطے رکھیں، جتنے مرضی ذہین ہیں، ممتاز نمبروں میں ہیں، لیکن اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ ہوشیاری چلاکی کے کام نہیں ہے، اللہ کا جو دین کا کام ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے۔ بس بندہ کرنے والی نیت کر لے کہ یا اللہ مجھ سے کام لے لے۔ اچھا، اس شعبے کے جو متعلقہ جو اس فیلڈ کے بندے ہیں جو پہلے کام کر رہے ہیں، ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، ان کی نفی نہیں کرنی، ان کے کام کو نہیں وہ زیر کرنے کی کوشش کرنی، ایسے اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ کو یہ ساری بات، سارا اسٹرکچر سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو بنا کے ساتھ بالخصوص دو کام کرنے ہیں۔ کثرت سے استغفار، کہ مجھ سے کوئی غلط میری لائن نہ ہو جائے، کثرت سے استغفار قلب میں، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے، اور تیسرا کام ساتھ اخلاص نیت، بار بار اپنی نیت چیک کرتے رہنا، بھئی میری نیت بھی تو ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ جو تین کام کسی شعبے کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت، اب اس شعبے میں بڑا کام کر رہے ہیں تو لیکن قرآن کا پتہ ہی نہیں، قرآن کھولتے ہی نہیں، تو بھئی یہ تو بڑی، جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، جس کا کلام تو کمزوری ہے کہ نہیں ہماری ہے، تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے شروع کر دیں، پھر اس پہ استغفار بھی کریں کہ یا اللہ جو کام کر رہا ہوں میں اس پہ ہر روز 300 دفعہ کم از کم استغفار کریں۔ پھر اس کے بعد
اپنی نیت چیک کرتے رہیں بھی میرے اندر اس شعبے کو شروع کرنے کے بعد جب لاکھوں افراد آپ سے رابطہ کریں گے میرے اندر کوئی کبر تو آنا شروع نہیں ہو گیا, یہ خناسیت تو نہیں شروع ہوگی اندر آنے, اندر بڑا بھڑکنا شروع ہو گیا, مجھے لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں, مجھے لوگ اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, اس میں لوگ میری بڑی تعریفیں کرتے ہیں, پورے علاقے کے مفتی ہم سے رابطہ. بھائی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھے کچھ بھی نہیں ہے, چند آندھیاں چلتی ہیں, آج موت آ جائے. بڑے بڑے سبحان بن وائل جیسے بھی تو آئے ہیں جو پوری تقریر میں جو لفظ استعمال کر دیتے تھے دوبارہ وہ لفظ ہی دوبارہ نہیں استعمال کرتے تھے. تو بڑی بڑی دنیا میں عقل مند ذہین بڑے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہیں ہر شعبے کے, تو وہ قبر میں چلے گئے, چند آندھیاں چلی, اب کون جانتا ان کی قبروں کو. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کام ضرور کرنا ہے. اس سے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اس سے اگلا کام یہ ہے کہ وہ شعبہ کرنے کے بعد, کام کرنے کے بعد, اکابر کو دکھانے کے بعد اس شعبے کے اپنے اکابر کو, اپنے اساتذہ کو نہیں بھولنا, وقتاً فوقتاً اپنی مشاورت اپنے اساتذہ سے کرتے رہنا ہے. یہ اپنے شعبے پہ کامل ہو کے نہیں بیٹھنا. میری بات سمجھ آ گئی بھائی؟ قرآن کریم میں آیا وشاورہم فی الامر, نہیں آیا؟ آپ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, کہ مشورہ کریں تو اپنے قابل سے جب مشورہ کریں گے, اساتذہ سے مشورہ کریں گے, پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں, ایک ٹیم ورک کام کریں. اور ٹیم ورک کام جو ہوتا ہے اس میں بڑی ہی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر یہ طریقہ ہے دنیا میں کام کرنے کا, یہ طریقے ہیں دنیا میں اپنی لائن ڈیسائیڈ کرنے کا, یہ طریقہ کار ہے کہ زندگی میں کچھ کر کے جائیں. یہ نہیں آئے اور چند سال پورے کیے, بھی بچوں کو روٹی پانی کھلایا, خود کھایا پیا اور مسجد میں نماز پڑھائی, تو باقی ٹائم سوشل میڈیا میں فیس بک کو یا چیٹ کو یا ان چیزوں. بھائی نہیں, آپ کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے, آپ کا یہ مقام نہیں ہے. آپ کا تو مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, آپ کے مقام کو تو قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نہیں؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء نہیں ہے؟ تو اس کے ساتھ اگلا کام جو کرنے کا ہے, اپنا سارا کام کرنے کے بعد تو کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. ہمارے اکابر کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بندے کے اندر سے ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے. تصوف کی لائن میں بھی بندے کو قدم رکھنے چاہیے نا. تو ہاں, ایک میں اپنے طلباء کو ضرور میں بات کہوں گا, سمجھاؤں گا کہ بھائی دین کے سارے شعبے اچھے ہیں, تو آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں دوسرے شعبے کو, ایک ہے جس شعبے کے پچھلی بات میں نے جو سمجھائی تھی, جس شعبے میں کام کریں اسی شعبے کے افراد کو ڈیگریڈ نہیں کرنا, یہ سمجھائی تھی نا. اب میں اگلی بات جو سمجھا رہا ہوں یہ اس سے بڑی بات ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ کہ آپ دین کے جس شعبے میں کام کر رہے ہیں تو دوسرے شعبے کے افراد کو کی نفی نہیں کرنی, نہ شعبے کی نفی کرنی ہے نہ شعبے کے افراد کی نفی کرنی ہے, تب کام بنے گا. آج جو دعوت و تبلیغ میں اگر لگ گئے آپ, تو جس نے سال نہیں لگایا آپ اسے کہیں, اسے ایسے سے دیکھیں کر کے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا بھائی. ہو سکتا ہے بیچارے کی گھر کی مجبوری ہو, ایک سال اس کے پاس وقت نہ ہو, تو ہو سکتا ہے لگانا چاہیے. میں کسی نفی نہیں کر رہا کہیں دعوت و تبلیغ کی مولوی صاحب نبی کر دی کو سال لگایا ہو آج مجھے پکڑ لے جی, نہیں بھائی. میں سمجھا رہا ہوں کہ جس اب درس و تدریس میں ہیں یا کسی اور شعبے میں آپ آ گئے ہیں, فتووں سے ڈر لگتا ہے نا, میں اس لیے ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتا جا رہا ہوں. کوئی بندہ فتویٰ ہی نہ لگا دے کوئی اٹھ کے, یا کوئی ویڈیو ایڈٹ کر کے کہے جی انہوں نے فلاں بات کی تھی فلاں. نہیں, جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں تو دوسرے شعبے کے افراد کو ان کی نفی نہ کریں اور شعبے کی بھی نفی نہ کریں, پھر اللہ پاک کام لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ طریقے ہیں کام کرنے کے. تو عزیز طلباء اکرام, ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانہ طالب علمی کا ایک دور نصیب فرمایا. اس میں کوشش کریں کہ 1 سال کا وقت ہے تو 1 سال کا کام کریں, 2 سال کا وقت ہے 2 سال کا کر لیں, 3 سال کا وقت ہے 3 سال کا کر لیں, جتنا آپ کے پاس وقت ہے. لیکن یاد رکھیں 1 سال کا کام یہ نہیں ہے, 2 سال کا کام نہیں ہے, 3 سال کا کام نہیں ہے, یہ ساری زندگی کا کام ہے. یہ ہمارا ذمہ ایک اور بڑی ذمہ داری ہمیں سونپی جا رہی ہے. تو ہم تو اس کے ناقل ہی بن جائیں, تو صحیح بندہ فتویٰ نقل ہی کر لے کسی فتوے سے اٹھا کے, تو بھائی اتنی یہ بھی بات ٹھیک ہے, بات تو صحیح کرے. تو ہم تو بھی ناقل بن رہے ہیں, طالب علم ہیں, تو ہم نے یہ کام ایک وقت تک نہیں رکھنا کہ تخصص کر لیا اس کے بعد آرام سے دارالفتاؤں میں بڑی بڑی مسندیں لگا لی اور بیٹھ گئے اور باہر بورڈ لگا دیا حضرت مولانا علامہ مفتی صاحب فلاں مفتی صاحب,
او بھائی اس میں حرج نہیں ہے آپ کریں یہ کام، لیکن کچھ کریں بھی تو صحیح، کچھ کریں بھی تو صحیح، امت کو فائدہ ہو۔ میں نے کل ایک پوائنٹ کی بات اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی تھی کہ جس عالم کے دل میں، جس عالم کی سوچ میں پوری امت کی فکر ہے، اپنی مسجد اور مدرسے کی یا اپنے گھر کی یا اپنے ادارے کی یا اپنے دکان کی یا تاجروں کی صرف، یا کسی اور شعبے کی، کسی ایک فیلڈ کی یا کسی ایک شعبے کی فکر نہیں ہے، وہ حقیقی وارث ہے انبیاء کا۔ یاد رکھنا میری بات۔ جس عالم کو روزانہ یہ سوچ نہیں آتی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کا کیا بن رہا ہے، دنیا کس راستے پہ چل رہی ہے، تو وہ عالم ایک وقت اور ایک حد تک جو اگر محدود رہا تو اس پہ اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، پوچھ ہو سکتی ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بھائی اپنا چیک کریں، محاسبہ کریں کہ ہماری سوچ پوری دنیا کے بارے میں ہے یا صرف ہم اپنی لائف کو سیدھا کرنے کے چکر میں ہیں، بھی میں درست ہو جاؤں، مجھے اللہ مسجد دے دے، مجھے اللہ یہ دے دے، مجھے اللہ یہ دے دے، یا میرے طلباء کو یہ مل جائے، یا یہاں تک نہیں بھائی، پوری امت کی فکر کرنی ہے۔ اور کیسے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اس کو گمانا ہے، سوچنا ہے کہ یار کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، کس جگہ پہ کون سے مسائل کی ضرورت ہے، کس شعبے میں، کس شہر میں کن چیزوں کی ضرورت۔ جب یہ رکھیں گے سوچ، پوری دنیا کا سوچیں گے بیٹھ کے، تو ایک تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ پکڑ بھی نہیں ہوگی کہ اس نے پورے عالمی سوچ رکھی ہے، ساری دنیا کی فکر رکھی ہے، اللہ ہو سکتا ہے اسی پہ بخشش فرما دے۔ تو دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ہماری سوچ کھلے گی، سوچ بڑھے گی، کام کرنے کے طریقے آئیں گے، کام کرنے کے ہمیں بہت سے راستے ملیں گے، پھر ہم جس طرح بھی دیکھیں گے اس طرح بھی کام ہوگا۔ آپ کو دنیا میں جس شعبے میں دیکھیں ہزاروں افراد کی ضرورت ہے کام کی۔ باتیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب سرچ کرنے کا طریقہ آیا، پھر کسی ادارے کا حصہ بنے، جو آخری بات تھی ہماری، جس ادارے سے آپ نے وہ کر لیا اس کی ممبرشپ حاصل کر لیں، اس کا حصہ بن جائیں، اس مصنف سے رابطہ کر کے اس کے دوست بن جائیں اگر کام کرنا چاہتے ہیں، سمجھ آئی جس نے اس پہ کام کیا ہوا۔ اور یہ نہیں او بھائی جو بندہ نیچے رہ کے کام کرتا ہے نا، سمجھ کے کام کرتا ہے، اللہ اس سے کام لیتے ہیں۔ کام کرنا ہے نا ہم نے، تو اوپر نیچے کے چکر میں نہیں رہنا، بھائی وہ فلانا مدیر ہے، فلانا نائب مدیر بن گیا ہے، فلانا ان چکروں میں نہیں پڑنا، کام کرنا ہے، جو کام کرے گا تو اس پہ ملے گا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ نے اور ہم نے کیا کرنا ہے، جس شعبے سے کام کرنا ہے اس شعبے کا باقاعدہ رکنیت حاصل کر لینی ہے۔ اگر تجارت میں آ گئے آپ تو تجارت کے جتنے بھی تاجر ہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کے کوشش اور محنت کر کے، ان کے مصنفین سے رابطے کر کے آہستہ 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 یہ کام ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا ایک سال کا نہیں ہے بھائی، یہ کام تو اس پہ کم از کم اسپیشلائزیشن کے لیے 5 سال کی ضرورت تو ہے۔ جب شروع ہوگی اسپیشلائزیشن، یہ نہیں 5 سال میں بن جائیں گے، یہ نہیں، کام ساری زندگی کا ہے، لیکن اس میں یہ طریقے ہیں انٹرنیشنل اداروں کا حصہ بننے کا، ان سے استفادہ کرنے کا اور ان سے کام لینے کا یہ طریقہ ہے۔ اور یہ میں نے جتنے راستے بتلائے ہیں، اس راستے پہ اگر آپ چلیں گے، ہم نے جو اکابر سے سیکھا ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، قبول فرما لے پوری دنیا میں، تو وہ طریقے یہ ہیں جو ہم نے بتلا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص سے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ جمع رہنے کی، اپنے اساتذہ سے جڑ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع